حفلۃ الذکر کے فضائل اور حفلۃ الذکر کا تفصیلی طریقہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آج معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، گھر گھر ناچاکیوں کا شکار ہے، بچے والدین سے دور ہیں اور نافرمانی کے اندر مبتلا ہیں، اس کے علاوہ رزق کے اندر بے برکتی۔ بہت سے لوگ اس طرح کی شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم کماتے ہیں لیکن گھر کے اندر برکت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ محبت رسول کے جام پینا چاہتے ہیں، گھر میں برکتیں چاہتے ہیں، اپنی روحانی ترقی چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد آپ کی فرما بردار بن جائیں، گھر میں وفاداریوں کا ماحول ہو جائے اور گہوارہ جنت گھر بن جائے، تو پھر حفلۃ الذکر کی محفل کا قیام اپنے گھروں میں کیجیے۔ اور یہ حفلۃ الذکر میں وہ خاص اوراد کیے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں جو خاص سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوراد رہے، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی جن کو کیا کرتے تھے۔ اس کے اندر سامعین کی ایسی تربیت کی جاتی ہے، اپنے مسلم بہنوں کی، بھائیوں کی ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق بھی گزارتے ہیں اور ان کو روحانی ترقی بھی نصیب ہوتی ہے۔ جی ہاں، اب آئیے میں اس کا آپ کو طریقہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تلاوت کی جائے، یعنی اگر بہنیں کرنا چاہتی ہیں وہ گھر میں جمع ہو جائیں، اور اگر بھائی اسے کرنا چاہتے ہیں وہ گھر میں جمع ہوں یا مسجد میں جمع ہوں یا کسی بھی جگہ پہ وہ جمع ہو کر یہ ذکر، یہ اذکار، یہ حفلۃ الذکر قائم کر سکتے ہیں۔ تلاوت ہو، قرآن پاک کی مختصر کسی صورت کو پڑھ لیا جائے، پھر اس کے بعد نعتیہ کلام پڑھا جائے، یعنی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہدایت بخشش سے ہو، جو مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی کتاب سے ہو، یا کسی بھی سنی عالم کا لکھا ہوا کلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پر مشتمل، وہ پڑھا جائے۔ نعت شریف پڑھنے کے بعد پھر بیان کیا جائے جو 15 منٹ پر کم از کم مشتمل ہو، اور بیان کا موضوع کوئی بھی ہو سکتا ہے، محبت رسول ہو، عظمت مصطفیٰ ہو، محبت اہل بیت ہو، صحابہ کرام ہو، یا اصلاحی کوئی سا بھی اتھینٹک کسی سنی عالم کی کتاب سے پڑھ کر یا خود سے اسے رٹ کر اس کو بیان کیا جائے۔ اس بیان میں تربیت ہوگی، برکتیں ملیں گی، لوگوں کا ذہن بنے گا۔ پھر اس کے بعد جب بیان ہو جائے اب ذکر شروع کیا جائے، اب حفلۃ ذکر کے اذکار پڑھے جائیں گے، لائٹیں بند کر دی جائیں، یکسوئی کا ماحول قائم کر لیا جائے۔ بس ہر بندے کے اوپر اگر چادر ہے تو وہ چادر لے کر یکسو ہو جائے کہ بس میں اب اپنے اللہ سے لو لگانے لگا ہوں، اللہ کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ اب سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جائے۔ جو بھی ذکر کروا رہا ہے، ایک یا کروا رہی ہے، وہ اس بلند آواز سے ایک بار پڑھے، سب اس کے ساتھ مل کر پڑھیں تاکہ شیطانی اثرات، طاقتیں دور ہو جائیں، بندہ رب کی پناہ میں آ جائے۔ پھر بسم اللہ شریف کے ذکر کی فضیلتیں بیان کی جائیں، جو کہ حفلۃ الذکر کا جو پمفلٹ ہے اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم بھی بیان کیا جائے کہ جو ایک بار بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اس کو 76,000 نیکیاں ملتی ہیں، 76,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، 76,000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر اور حدیث بیان کرنے کے ساتھ آئیے یہ کہا جائے کہ اب ہم ذکر کرتے ہیں، تو ذکر جہری کیا جائے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ عورتیں اپنی آواز آہستہ رکھیں تاکہ عورتوں تک ہی آواز رہے، مرد حضرات اپنی آواز بلند بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جتنا چاہیں آپ اس کو ذکر کریں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کا اختتام کریں۔ آپ دوسرے ذکر کی طرف بڑھیں، اور دوسرا ذکر کس کا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ذکر، نفی اس بات کا ذکر ہے، اور یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے خاص اوراد میں سے ہے، نفی اس بات۔ اب اس کی پہلے فضیلت سنائی جائے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر قبر میں کوئی وحشت نہ ہوگی، قبر میں کوئی گھبراہٹ وحشت نہ ہوگی، نہ ہی قیامت والے دن قبروں سے اٹھتے وقت، اور نہ ہی قیامت میں کوئی وحشت ہوگی، گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عوام سبحان اللہ کہے گی، اس کے بعد کہیے آئیے ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جتنا آپ ذکر کر سکیں لا الہ الا اللہ کا ذکر آپ کریں. پھر اس کے بعد بلند آواز سے ذکر کروانے والی یا کروانے والا کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس ذکر کا اختتام کیا جائے. اب تیسرے ذکر کی طرف بڑھا جائے، اور تیسرے ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر، تسبیح فاطمہ جسے کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی پہلے فضیلت بیان کی جائے کہ ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، جنت میں ایک درخت رکھتا ہے. آئیے آپ ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد الحمدللہ 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 العظیم، یعنی کثیر مرتبہ ذکر کیا جائے. میں ذرا کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں، اس لیے جلدی میں کر رہا ہوں. اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ذکر کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اختتام میں ذکر کیا جائے. اس کے بعد چوتھا ذکر اسم اعظم کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر، وہ کیا جائے اور اس کی فضیلت بھی سنائی جائے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ چن لو. کہا گیا یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے یہ جنت کے باغات ہیں. اب آئیے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسم اعظم کا ذکر کرتے ہیں. اللہ 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 اللہ، کثیر ذکر ضربیں لگائی جائیں تاکہ دل سے زنگ اور میل گناہوں کا باہر نکلے، بندہ تصور بھی یہ کرے کہ زنگ نکل رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کیا جائے، اس میں یہ بھی اسم اعظم ہے، اللہ 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 اللہ. کثیر ذکر کرنے کے بعد یعنی جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا ذکر کرنے کے بعد پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ذکر کا اختتام کریں. اب ذکر خفی جو کہ خاص حصہ ہے حفلت الذکر کا، جو مراقبات ہیں یہ ضرور کرنے، اگرچہ یہ 2 منٹ کے مراقبے ہیں. پہلا ذکر جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے خاص اذکار میں رکھا تھا، وہ ذکر یوں کرنا ہے. آپ نے اعلان کرنا ہے کہ سر جھکا لیں، دوزانوں بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر لیں اور زبان اپنی تالو کے ساتھ لگا لیں، یعنی یوں آنکھیں بند کر کے زبان تالو کے ساتھ لگا لینی ہے. اور پھر جب آنکھیں بند ہوگی زبان تالو کے ساتھ لگ گئی، پھر پہلے بتانا ہے آپ نے کہ یہ ذکر ہم نے کیسے کرنا ہے. اللہ کا ذکر ہے، یہ الف جو حمزہ ہے اللہ کا وہ ناف سے یوں کھینچنا ہے، اللہ اللہ کی ضرب دل پہ لگانی ہے. پہلے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا جائے کہ یہ اللہ اللہ یعنی ناف سے کھینچ کر دماغ تک لایا جائے لام، اور پھر اس کی دل پر لہ کی ضرب لگائی جائے. تو جب یہ لہ کی ضرب دل پہ لگے یہ آپ دکھا دیں، کیونکہ یہ حرکت کے ساتھ ذکر نہیں ہے، یہ میں جو آپ کو کر رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، یہ حرکت کے ساتھ ذکر نہیں ہے، یہ تصور کے ساتھ صرف ذکر ہے. زبان بھی ایون سانس کی آواز بھی روک لی جائے، زبان تالو سے جما لیں، جس میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ آپ نے کروانا ہے، یہ 2 منٹ تک کروانا ہے. پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اس کو ختم کرنا ہے. پھر نیکسٹ جو اسم اعظم کا ذکر ہے وہ تصوراتی ذکر جو حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی کے خاص اوراد میں سے ہے اور سلسلہ قادریہ کے خاص اوراد میں سے ہے، وہ آپ نے کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ نے اسی طرح ہی آنکھیں لوگوں کو کہنا ہے آپ دوبارہ آنکھیں بند کر لی جائیں. ابھی ہم اسم اعظم کا ذکر قلب سے کریں گے. وہ ذکر کیا ہے کہ پہلے اپنی انگشت سے لفظ اللہ دل پر لکھنا ہے، دل پر اللہ، وہ انگشت سے لکھنا نہیں ہے،
تصور میں لکھنا ہے، لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں تاکہ آپ لکھیں. یعنی اللہ لکھ لیا، تصور سے پہلے میں نے تصور کیا کہ میری انگلی اٹھ رہی ہے اور میں یوں اللہ لکھ رہا ہوں. لکھا گیا آنکھیں بند کر کے ہی. پھر آپ نے سوچنا ہے کہ اس سے لائٹ نکل رہی، یلوش لائٹ نکل رہی ہے، ایسی لائٹ جیسے سورج سے نکلتی ہے، ایسی لائٹ اس سے نکل رہی ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور وہ میرے دل کو روشن کر رہی ہے، اور روشنی بڑھتی بڑھتی میرے بدن اور میرے دماغ کو روشن کر رہی ہے، اور زنگ میل اور گناہ نکل رہے ہیں. یہ آپ نے صرف آنکھیں بند کر کے تصور کرنا ہے، آپ اس کو دیکھنا ہے کہ اللہ، وہ جو لفظ اللہ ہے وہ چمک رہا ہے، میرے دل کو روشن کر رہا ہے. جب یہ آپ ذکر کریں گے تو مجھے امید ہے، اور میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اور میں نے جو کتب پڑھی ہیں اس کے پیش نظر، آپ کا ایک ایک لوں، ایک ایک بال جسم کا اللہ کے ذکر میں لگ جائے گا. اور اگر یہ آپ کی عادت بن جائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے یہی عادت بن جائے، سبحان اللہ، یہ تو مومن کی معراج ہے جو کہ ہر مومن کو حاصل ہونی چاہیے. پھر 2 منٹ یہ کروانے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس کا اختتام کرے، اور پھر دعا کی جائے. یعنی رو رو کر دعا کرے، اپنے گناہوں کو یاد کریں. 5 منٹ تک کم از کم دعا ہو، اور جس میں سب کے لیے دعا کی جائے، امت کے لیے دعا کی جائے، اور پھر صلاۃ و سلام پر حفلۃ الذکر کا اختتام کیا جائے. تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں سمجھ آئی تو ہمارے جتنی بھی ٹیم ہیں، جہاں بھی جس علاقے میں موجود، جس ملک میں موجود ہے، وہاں رابطہ کر کے ضرور حفلۃ الذکر کا پمفلٹ بھی حاصل کیا جائے، اور اپنے اشکالات کا جواب بھی حاصل کیا جائے، اور اپنے اپنے گھروں میں حفلۃ الذکر کا قیام بھی کیا جائے، مساجد میں کیا جائے، جہاں مردوں کو موقع ملے، جہاں عورتوں کو موقع ملے. ایک دن خاص کر کے ہفتے میں یہ ذکر کی محفل ضرور کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. السلام